کہ حضرت امام حسین کو شہادت ملی تو شہادت کو نیا مقام مل گیا. کس طرح نیا مقام ملا؟ کہ سرکار کی زبان منہ میں لے کے چوسنے کی قیمت زیادہ ہے یا شہادت کی؟ 100 شہید ملائیں سرکار کے چہرے کو ایمان کی ایک نظر سے دیکھ کر ایمان کی حالت میں مر جانے کا نام صحابی ہونا ہے. اگر کروڑ بھی شہید ملائیں صحابی بنے گا؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین کی شہادت حضرت امام حسین کے مرتبے کی ترقی کا ذریعہ نہیں بنی بلکہ شہادت کو نیا مقام مل گیا، جیسا کہ نبوت کو سرکار کی بارگاہ میں نیا مقام. فرمایا علی تو بھی سوار ہے، حسین بھی سوار ہے، فرق دونوں کی سواری میں کیا ہے؟ تجھے پوری زندگی میں نبی کے کندھے پر ایک مرتبہ کھڑا ہونے کا موقع ملا ہے، اور کب؟ جب نبی کی مرضی. حسین تو بھی دوش رسول کا شاہ سوار ہے، پر کب؟ جب سرکار کی مرضی ہو. کہ نہیں، جب تیری مرضی ہو. تو کتنی مرتبہ سوار ہے؟ جتنی مرتبہ تیری مرضی ہو. ایک دن میں کتنی مرتبہ؟ کہا جتنی مرتبہ تیری مرضی ہے. تو تو چاہے تو پھر نماز میں بھی سوار ہو جائے تو محمد کو کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. ویڈیوز اچھی لگے تو تھمس اپ دیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام علماء کرام، سادات اعظام، پیران طریقت، معززین کرام، آپ کی خوبصورت اجتماع آپ کی مذہبی، ملی اور روحانی بیداری کی بڑی بین شہادت ہے. اللہ آپ کے حسن ذوق کو سدا سلامت رکھے اور روح بترقی رکھے. میں نے جس موضوع پر آپ کی خدمت میں کوئی گزارشات پیش کرنی ہے، اس سے قبل ایک درخواست کر رہا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریب سعید منائی جایا کرتی ہے، اس دفعہ 9 مئی بروز اتوار منعقد کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہوا ہے، جس کے مطابق منظوری لی گئی ہوئی ہے. تو جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں، بجائے اس کے کہ میں ایک ایک کو الگ الگ کہوں، نہایت ادب سے سب کی خدمت عالیہ میں ایک تو گزشتہ آپ کی شمولیت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دوسرا یہ کہ آپ کو آنے والے میلاد النبی کے جلوس مبارک میں شرکت کی عاجزانہ دعوت دیتا ہوں. امید ہے کہ آپ اس کو شرف قبولیت سے نوازیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور سلسلہ گفتار کو شروع کرنے سے پہلے میں محسوس کرتا ہوں میں ایک عام جگہ بیٹھا ہوا نہیں ہوں، بلکہ یہ بریڈ فورڈ ہے. عوام کی بول چال میں اس کو چھوٹا پاکستان کہتے ہیں، مگر اپنی معنوی حیثیت سے پورے ملک کے علمی شخصیتیں یہاں جمع ہیں، اور حسن اتفاق سے سنیت کا جو پہلا کام ہے وہ بھی یہاں سے شروع کیا گیا ہے. اس لیے یہاں کے عوام اہل سنت بھی بیدار دل ہیں، اپنے مذہب اور موقف کو سمجھتے ہیں. اور میں تو ایک معمولی آدمی ہوں، بہت اچھے اچھے بزرگوں کے بیانات آپ حضرات نے سماعت فرمائے ہیں. ظاہر ہے کہ میں آپ کی معلومات میں کوئی قابل قدر اضافہ نہیں کر سکوں گا، لیکن برکت کے طور پر چند جملے میں بھی عرض کرتا ہوں. اس وقت جو علماء کرام تشریف فرما ہیں، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں شام کی نماز سے پہلے پہنچ جاؤں، لیکن وہ میرے ساتھی ڈرائیور جو ہیں وہ بھی کچھ میری طرح کے ڈرائیور ہیں، وہ چلا لیتے ہیں لیکن آگے کی طرف ہی. تو پھر وہ میں خود ہی ان سے درخواست کرتا رہا، پھر سنبھل کے چلیں، اگر یہ صورتحال ہے تو. ہم لیٹ ہو گئے، اس کی معذرت چاہتا ہوں. معذرت وہی معنی نہیں کہ آپ کو تقریر میری طرف سے جو پہنچنے والی اس پہ دیر ہو گئی ہے، وہ یہ کہ میں جو علماء کرام سے استفادے کی رائے رکھتا تھا، میں علماء کرام سے استفادہ نہیں کر سکا. ہر گلے را رنگو بوئے دیگرست، علمی اکھاڑے میں ایکسرسائز کرنے والے لوگ ہیں، ہر ایک آدمی سے کوئی نہ کوئی نئی بات مل جاتی ہے. اور یہ انصاف نہیں ہے کہ آدمی کسی کی کوئی کنٹریبیوشن کو کنٹریبیوشن نہ سمجھے. ہر آدمی کی محنت ہے،
بعض کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب میں بڑی سے بڑی بات لکھی ہوتی ہے، بعض بالکل کوئی معمولی بندہ جو ہے نا وہ بڑی سے بڑی بات کا ڈالتا ہے۔ اس لیے اہل علم کی مجالس میں وقت پر پہنچنا، ان سے استفادہ کرنا سعادت مندی کی علامت ہے، مگر میں اپنی معرومی پر افسوس کرتا ہوں۔ حضرت مولانا نے حضرت امام جنت مقام کی داستان زندگی کو بیان کرنے کے لیے میرے جیسے حقیر آدمی کا نام لیا ہے، یہ ان کی ایک نگاہ کرم کا انتخاب ہے، اگر میں اس اہلیت کا آدمی نہیں ہوں، میں ایک معمولی آدمی ہوں جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ کی زندگی میں امام جنت مقام کی شخصیت پر اتنا کام ہوا ہے کہ ہندوؤں نے بات کی ہے، مسلمانوں نے بات کی ہے، سکھوں نے بات کی ہے، عیسائیوں نے بات کی ہے، دوستوں نے بات کی ہے، دشمنوں نے کی ہے، انسانوں نے کی ہے، جنوں نے کی ہے۔ جس شخص کی حقیقت اظہر من الشمس ہے اس پر میں کیا روشنی ڈالوں گا؟ ٹھیک ہے، وہ آپ کے لاؤڈ سپیکر کا قصور نہیں، میرا قصور ہے، مجھے ذرا گرم ہو لینے دیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایک عمر رسیدہ آدمی ہوں، تو اس لیے میری آواز بھی اپنی اصل لائن پر آنے کے لیے وقت چاہتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی توقعات کو پورا کروں، لیکن اگر میری آواز پوری طرح میرا ساتھ نہ دے سکے تو آپ سمجھیں کہ میں ایک عمر رسیدہ آدمی ہوں۔ ایک عمر رسیدہ آدمی کی کوشش نتیجہ وہ نہ لا سکی جو مطلوب تھا، تو پھر یہ میرے بس کی بات نہ ہوگی، میں اس حد تک مکلف ہوں جس حد تک کر سکتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے اس وقت آپ کے لاؤڈ سپیکر کا قصور نہیں، یہ میرا قصور ہے۔ آگے چلنے دیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعات کربلا، اس کا اجمال اور اس کی تفصیل اتنے لوگوں کی زبانی آپ نے سنی ہے کہ ایک جملہ مولانا بولنا چاہتے تو دو جملے عوام میں سے بول جاتے ہیں۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ کا ایک شعر ابھی پہلا مصرع ہی نہیں اٹھاتا تھا، 3-4 مصرے آگے اس علاقے کے لوگ پڑھ ڈالتے، تو پتہ چلتا ہے لوگوں میں بیداری ہے۔ اور جو تاریخی واقعات ہیں ان کی تفصیلات جو ہیں وہ قوم سے مخفی نہیں ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ کچھ اس پر گفتگو کروں کہ کسی کی شہادت کو ویلیویٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ شہادت کی قیمت ڈالنی ہے۔ ایک معاملے میں میں شہید ہو جاتا ہوں، اسی سے ملتے جلتے معاملے میں اپنے وقت کا کوئی غوث یا قطب وہ شہید ہو جاتا ہے، اسی سے ملتے جلتے معاملے میں کوئی تابعی شہید ہو جاتا ہے، اسی طرح کے معاملے میں کوئی صحابی شہید ہو جاتا ہے، اسی طرح کے معاملے میں عشرہ مبشرہ میں سے کوئی شہید ہو جاتا ہے، اسی طرح کے معاملے میں کوئی ایک خلیفہ شہید ہو جاتا ہے، اسی طرح کے معاملے میں ایک کوئی نبی شہید ہو جاتا ہے۔ تو واقعہ وہی ہو، میدان وہی ہو، جو شخصیت کی بدلتی چلی جائے گی تو شہادت کی مفکر اسلام۔ تو عرض خدمت ہے کہ بعض وقت جو شہادتوں کی امپورٹنس ہے اس کے انکریز ہونے کا یہ ایک روٹ ہے، اور ایک روٹ یہ ہوتا ہے کہ کاز دیکھنا ہوتا ہے، کاز کتنا بڑا ہے۔ موت ایک ہی نوعیت کی ہے لیکن اس کے موٹیو الگ الگ ہیں، جو موٹیویٹ کرتے ہیں، سبب بنتے ہیں۔ ایک آدمی کے مر جانے کا سبب دکان کی لڑائی ہے، اسی جگہ اسی طرح سے موت واقع ہوتی ہے لیکن اس کا سبب عظمت رسول ہے۔ تو پھر جو اس کے اسباب میں تغیرات واقع ہوتے چلے جائیں گے، شہادت کی قیمت بدلتی چلی جائے گی۔ پھر جو میٹیریل وائز اس کی قیمت ہوتی ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے چند ایک شواہد آپ حضرات کی خدمت عالی میں پیش کرتا ہوں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، قرآن مجید نے ایک میجر پریمس جس کو کبرا کہتے ہیں، کبرا پیش کیا ہے۔ لا یستوی منکم من جو ہے باعتبار عمومیت معنی کے کلیات میں آئے گا نا، تو یہ کلی بن جائے گی۔
کوئی ہر کسی بھی اس شخص کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو جس نے فتح مکہ سے پہلے جان خرچ کیا یا مال خرچ کیا. کیا اس سے پیشتر جو درم و دینار تھا وہ فرشتوں کی کرنسی تھی یا بندوں کی کرنسی تھی؟ اگر اس وقت انسان تھے تو اس کے کوئی 1000 برس بعد آدمی کو گھاس چرنے کا کام تو نہیں کرتے رہے. اس کی کیا وجہ کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا؟ کہا دراصل جو دکھوں کا دور ہے نا، ایسے دکھوں کا سیلاب بعد میں پایا نہیں جائے گا، اور ایسے دکھوں میں خرچ کی جانے والی جان کا مقابلہ بعد میں آنے والی وہ قوم کر نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مصیبت کی سیویرٹی ہے، جو مشکلات کا کرخت رنگ ہے، اس کو ترقی درجات میں دخل ہے. تاکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر شریف میں اس ضابطے کو استعمال کیا ہے انبیاء علیہ السلام کی کلاسیفیکیشن کے لیے کہ کون سا نبی کس نبی سے کتنا بڑا ہے. کہا جس نبی اور جس رسول کی راہ مولا میں ابتلاعات بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھ گئی ہیں، زیادہ زور اختیار کر گئی ہیں، اس کا درجہ صفِ انبیاء میں صفِ مرسلین میں اتنا ہی ممتاز ہے جتنا کہ اس کی مشکلات کی دنیا میں ممتاز ہے. اس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا درجہ علماء عقائد نے متعین کیا ہے کہ کل کائنات میں سرکار کے بعد دوسرے درجے پر سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ایک ایسے انسان سے ٹکر لی جو بندہ ہو کر، خاکی نژاد ہو کر خدائی کا مدعی ہے. یہ پہلا ہی وہ انسان ہے جس نے نبی کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اپنی خدائی کا اعلان کیا ہے. تو کہا اس سے پیشتر کسی نبی یا کسی رسول کو ایسے طاغوت سے واسطہ نہیں پڑا کہ خاک نژاد ہو کر، زمین نشین ہو کر خدائی کا مدعی ہو. اتنے زبردست آدمی سے ٹکر لینے کا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. یہ معمولی دماغ کی خرابی نہیں ہے، اس حد تک دماغ خراب ہے کہ بندہ ہو کر خدا کہلانے میں مصروف ہے. اور پھر جس حد اس کی کرمنالوجی اور پینالوجی، جو علم الجرائم ہے اور نظام عقوبات ہے، سزاؤں کا جو سسٹم ہے، اس میں تاریخ انسانی میں کبھی انسان کو آگ کی سزا اس سے پیشتر نہیں دی گئی. پہلا وہ انسان جس کو خدا کے مشن پر چلتے ہوئے آگ کی سزا میں مبتلا کیا گیا، وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام ہے. چونکہ اس سے پیشتر کسی نبی یا کسی رسول کو آگ کی تعزیرات سے گزرنے کا موقع نہیں ہوا، اس لیے ان کے برابر کا کوئی دوسرا نبی یا رسول نہیں ہو سکتا. کہ اس کے بعد جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا درجہ بنتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ دوسرا بندہ جسے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ید بیضا یہ لے لو، یہ لاٹھی لے لو، یہ تو چاہو کہ چلتی جائے گی. کہ ان کو سہولتیں فراہم کی ہیں، مصیبت اسی درجے کے ہے لیکن ساتھ توڑ بھی دیا ہے، تو جتنی سہولتیں مہیا کی اتنا مرتبہ میں فرق رہے گا. ٹکر لی ہے. اب سب سے اعلیٰ درجہ سرکار کا کیوں ہے؟ کا سرکار کا سب سے اعلیٰ درجہ ہونے کا ایک سبب اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ جتنی انبیاء علیہ السلام کی ابتلاعات بتلائی گئی ہیں ان میں ان کی مصیبت کا رنگ سب نبیوں کے مقابلے میں، سب رسولوں کے مقابلے میں زیادہ زبردست ہے. کیا سب سے زیادہ کا جو ابراہیم علیہ السلام ہیں انہوں نے ٹکر لی تو کس کے ساتھ؟ صرف نمرود کے ساتھ. نمرود کے مطلب جو یہ مشہور ہے کہ پوری روئے زمین کا بادشاہ تھا، قرآن کی جو اندرونی تحقیق ہے وہ اس کی حمایت نہیں کرتی. وہ کس طرح نہیں کرتی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر یہ جانتے یہ کل روئے زمین کا بادشاہ ہے تو ہجرت کرنے کا کیا مفاد تھا؟ وہاں سے سیریا کی طرف آئے، اگر یہ اس کی آؤٹ آف جورسڈکشن نہ ہوتا تو ہجرت بیکار ہوتی. کہ وہاں سے مجھے پکڑ کے لے آئیں گے. اور یہ جو لفظ عبرانی زبان، امام نصفی کے اس بارے میں تحقیق یہ ہے، وہ کہتے ہیں راستے میں دریائے فرات پڑتا تھا
وہاں سے آپ کو گزرنا تھا. نمرود کی آرمی کو بھیجا گیا کہ راستے میں اس کو گرفتار کر کے لاؤ, اس شکل و صورت کا ہے, اس ساخت کا ہے, یہ زبان بولتا ہے. این دریا کی موجوں میں جب جا رہے ہیں, پیچھے سے وہ آرمی آ پہنچی, اللہ تعالیٰ نے وہ زبان ان سے سلب کر لی. دریا کو عبور کر رہے تو عبرانی زبان ان کی زبان پر جاری کر دی. عبرانی کو عبرانی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حالت عبور میں ان کی زبان پر یہ بات ہے, عبرانی کہتے ہیں. اب شام میں پہنچ کے وہ کیوں سکون محسوس کرتے ہیں؟ انہیں پتا ہے یہ اس آؤٹ آف جورسڈکشن ہے. جو ایکسٹریڈیشنل لا ہے, یعنی دوسرے ملک سے اپنے مجرم کو واپس بلا لینا, اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہے, یہاں اس کا اپنا اختیار نہیں ہے, لہذا یہاں پہنچ کے میں محفوظ ہوں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ السلام نے ٹکر ضرور لی, لیکن ہوا کیا, جس وقت آپ مدین میں پہنچے نا, تو مدین میں پہنچ کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں لقد نجوت من القوم الظالمین, ظالموں کی قوم سے تجھے نجات مل گئی. یہ اس جملے کی تردید ہے جو کہتے ہیں فرعون پوری روئے زمین کا بادشاہ تھا. اگر پوری روئے زمین کا بادشاہ ہوتا تو مدین کے علاقے میں پہنچنے کو حضرت شعیب علیہ السلام کیوں کہتے کہ تو نے ظالموں سے نجات پا لی ہے؟ معلوم ہے یہ اس کے آؤٹ آف جورسڈکشن تھا, اس کے حدود اختیار سے خارج تھا, اس لیے انہوں نے کہا یہاں پہنچ گیا, یہاں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ دونوں کی ٹکریں ہوئیں, پر ان حاکموں کے ساتھ ہوئیں جو محدود علاقوں کے حاکم تھے. اب باری آئی سرکار کی فیصلہ کرنا, جس کی مصیبت راہ مولا میں زیادہ ہے, جس کی مصیبت راہ مولا میں زیادہ ہے اس کا درجہ زیادہ ہے. قاعدہ تو یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شہادتوں کی رنگتوں میں اتار چڑھاؤ کے اسباب میں اس بات کو بھی دخل ہے کہ جس کی شہادت میں مصیبت کا رنگ زیادہ آ گیا ہے, اس کی شہادت پر رنگت زیادہ آ گئی ہے. کیا مزہ اس عشق کا جس میں کوئی رسوائی نہ ہو. راہ محبوب میں پٹنے کی بھی کوئی قیمت ہے. بلال حبشی کسی یونیورسٹی کے فارغ ہے, کوئی گریجویشن کی ہوئی ہے, اور کوئی تفسیر یا کوئی حدیث کے کوئی ماہر ہے, اس طرح کی کوئی بات نہیں. پھر لاکھوں مفسر نہیں کروڑوں مفسر, لاکھوں محدث نہیں کروڑوں محدث حضرت بلال حبشی کے ساتھ تولے جائیں, کوئی سنگ ترازو کا بھی وزن لاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ کیا مزہ اس عشق کا جس میں کوئی رسوائی نہ ہو. محبوب کے راستے میں پٹنے کی بھی قیمت ہے. سرکار کی باری آئی تو پروردگار عالم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ٹکر لی تو صرف نمرود کے ساتھ لی. عراق کا علاقہ اس کے حدود اختیار میں ہے, باہر نکل گیا تو خطرے سے باہر. اس کا مقصد یہ کہ جب تک اس دائرے کے اندر رہے اس کی ابتلا کا وجود ہے, جب اس سے باہر نکل جائے تو ابتلا سے فارغ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شخصیت ہے, ٹکر اس سے لیا جو خدائی کا مدعی ہے, لیکن مصر کی حدود سے باہر ہوا, مدین کے علاقے میں آ گیا تو ابتلا ختم ہو گئی. تجھے کہتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, ساری روئے زمین کے رہنے والوں کو کہتے او بے ایمانو. اجی یہودی کا یہودی بیچ میں, کا نصرانی کا وہ بیچ میں, کا یہ بت پرست کا یہ بیچ میں ہے, کا ستارہ پرست کا بیچ میں, کا وڈ گارڈ کے پجاری کا بیچ میں ہے, کا گائے کے پجاری بیچ میں ہے, شرق الاوسط کا سارا بیچ میں ہے, کا بشر کے بعید کا سارا اس میں ہے, ہاں یہ سارا مغرب اسی میں ہے. دنیا کا کوئی فرد اس سے فارغ نہیں. کہہ دے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. اب سرکار دنیا کے جس خطے میں بھی جائیں ابتلا ساتھ ساتھ ہے کہ نہیں. ان کو جو دشمنی اور عداوت کا احساس تھا وہ خاص مخصوص شخص کی طرف سے تھا, گروپ کی طرف سے. مصر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ تھا, مگر فرعون اور فرعونیوں سے, بنی اسرائیل سے تو کوئی خطرہ نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کو خطرہ تھا تو نمرود اور نمرودیوں سے, اپنی برادری سے تو خطرہ نہیں تھا. لیکن سرکار کو کہا اس میں مستثنا کسی کو نہیں کرنا, جو بے ایمان ہے تیرا رشتہ دار ہے تو اس کو بھی بیچ میں لے. کسے باشد کوئی ہے جو تجھے نہیں مانتا بے ایمان ہے. کافر کہہ کے بولا
اب پوری روئے زمین پر عداوت کا جال بچھ گیا کہ نہیں بچھ گیا؟ کہا پورے نبیوں کی دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت کا رنگ تیری مصیبت کا رنگ ہے، سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ تیری ہے، اس لیے جو تیرا مرتبہ بنتا ہے وہ کسی نبی یا رسول کا نہیں بنتا۔ اس بنیاد پر غور کریں گے کہ شہادتوں کا تعین کرنے لگے ہیں، سرکار کی بارگاہ سے فیصلہ کراتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں کہ حمزہ سید الشہداء ہے، 70 بندے شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ کے سید الشہداء ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سمجھو بات؟ بعد میں تو ہندہ شعبیہ ہو گئی ہمارے سر آنکھوں پر۔ جناب میدان احد میں جس وقت پہنچی، غالباً 13 عورتیں ہیں، سنگار کیے ہوئے ہیں، زیورات پہنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ جانتے ہو ہم کون ہیں؟ نحن بنات الکواکب نمشی علی النمارق، نحن بنات الکواکب نمشی علی النمارق، ان تقبلوا فنعانقوا ان تدبروا ونفارقوا۔ جانتے ہو ہم کون ہیں؟ نحن بنات الکواکب، ہم آسمانی قدسیوں کی بیٹیاں ہیں، ہم آسمانی ستاروں کی بیٹیاں ہیں، قالینوں پر چلنے والی خاتونیں ہیں۔ ان تقبلوا فنعانقوا، اگر آگے بڑھ پڑھ کے تلواریں مارو گے تو گلے سے لگا کے ملیں گی، تو یہ کانٹ دسی رہتے ہیں جوتیاں سر تیار کر بڑھنا ہی دینی۔ اب جناب اس میدان احد کی یہ کارزار پیش آئی، یہ بات سرکار کو ساری زندگی ستاتی رہی کہ میرے چچے حمزہ کو سامنے سے کو مارتا، اس کو پتا چلتا کہ اس کو مارا ہے، اس کا پہنچتا نا دنیا دیکھتی کہ حمزہ لڑتا کیسے ہے۔ عرب سوسائٹی میں خوبصورت ترین آدمی شریر قد قامت کے، گورے رنگ کے، موٹی موٹی آنکھیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کے چچا بھی، رضائی بھائی بھی، ام ایمن کا دودھ سرکار نے بھی پیا، انہوں نے بھی پیا، اور سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی ذات بابرکات کو اس کا سخت صدمہ ہوا جب ان کو شہید کیا گیا، تو آ کے قریب ہندا نے آپ کی ناک کاٹی، آپ کی آنکھیں نکالی، آپ کے ہونٹ کاٹے، آپ کی زبان کاٹی، آپ کے کان کاٹے، اور آپ کا کلیجہ نکال کے دانتوں سے چبایا اور ہار بنا کے گلے میں لٹکایا۔ چونکہ جتنے بھی شہداء تھے اتنی اذیت کسی کو نہیں پہنچائی گئی تھی، تو جو اذیت بڑھتی جائے تو مرتبہ بڑھتا جاتا ہے۔ کیا مزہ اس عشق کا جس میں کہ رسوائی۔ اب جناب اس جگہ اعلان ہوا کہ حمزہ جو ہے وہ سید الشہداء ہے، اب بتاؤ باقی بھی اسی مقصد کے لیے شہید ہوئے، وہی میدان ہے، وہی جگہ ہے، وہی وقت ہے، وہی دن ہے، وہی مشن ہے اور وہی نتیجہ ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ کی شہادت کو زیادہ 4 چاند کیوں لگے؟ فرمایا کہ ان کی مصیبت پر رنگ آزمائش کا زیادہ آ گیا، تکلیف کا زیادہ آ گیا، اس لیے اس کا مرتبہ بڑھ گیا۔ بات سمجھ میں؟ اب اس کی روشنی میں جتنی شہادتیں دنیا میں ہوئی ہیں ان پر بھی غور کرتے، امام جنت مقام کی شہادت پر بھی غور کرتے۔ شہادتوں میں ایک آپ کو قاعدہ یہ بتلایا نا کہ مٹیریل کی قیمت بڑھ جائے تو پھر شہادت کا رنگ بدل جاتا ہے۔ مثلا آپ اس پر غور کریں، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مرفوع ہماری کتب سیاہ کے اندر موجود ہے کہ اے علی، قیامت کے میدان میں جو بدترین خلائق ہوں گے 2 شخص ہوں گے، ایک تیرا قاتل اور ایک حضرت حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل۔ اس پر ذرا غور کریں جناب، 2 کا نتیجہ 1 ہو تو قدر مشترک ان کے مقدمات میں ہوتی ہے۔ مدرسین حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس پر غور کریں۔ جن معاملات کے نتائج میں اشتراک ہوتا ہے ان کے مقدمات میں بھی اشتراک ہوا کرتا ہے، مقدمات میں اشتراک نہ ہو تو نتائج میں اشتراک نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ فن استدلال ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ 2 آدمی ہوں گے بدترین خلائق ہوں گے، اے علی ایک تیرا قاتل، ایک صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل۔ اب دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ بدترین ہونے میں اگر وہ آپس میں ایکویولنٹ ہیں، مترادف ہیں، برابر ہیں،
बदतरीन होने में यकसा हैं, तो कोई मामलात भी ऐसे होने चाहिए जिनमें यकसानियत पाई जानी चाहिए। का दरअसल किस्सा ये था कि शुएब अलैहिस्सलाम की ऊँटनी एक पैगंबर की सवारी थी। सवारी का कातिल दुनिया के बड़े बड़े इंसानों के कातिलों के मुकाबले में वो बदतरीन इंसान होगा। उसको पता नहीं ये सवारी किसकी है, ये पैगंबर की सवारी बनी है, पैगंबर जिस पर बैठा उसको उसने शहीद किया है। कहा उसमें ये बात है कि पैगंबर उस पर सवार हुआ है, अली तुझ में ये बात है कि तू पैगंबर पर सवार हुआ है। बात समझ आइए। बात समझ में आ रही है। मैं करबला के वाक़यात नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं तो अकायद का जो एस्पेक्ट है वो बयान कर रहा हूँ। पता नहीं आपको लज्जत आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, आवाज़ भी आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ। अर्ज़ खिदमत है कि कदर मुश्तरक क्या निकली, का ऊँटनी पर सालेह अलैहिस्सलाम सवार होते थे और जब काबे शरीफ से बुत गिराए जाने लगे कहा अली मेरे कंधे पर तुम खड़े हो जाओ। वो नबी की सवारी थी, तुम नबी के शाहसवार हो। कदर मुश्तरक सवारी का है। अब जाहिर है जब तोला जाएगा तो फिर तेरी शहादत उसके मुकाबले में ज्यादा वजनी निकलेगी, इसलिए कि वो नबी की सवारी थी, तुम नबी के शाहसवार हो। समझ आई बात। अब इस तराजू पर रख के तोले बहर शाहज़ादा खैरुल मिलल दोष खतमुल मुरसली नेमल जमल। फरमाया अली तू भी सवार है, हुसैन भी सवार है, फर्क दोनों की सवारी में क्या है। तुझे पूरी जिंदगी में नबी के कंधे पर एक मरतबा खड़ा होने का मौका मिला है, और कब, जब नबी की मर्जी। हुसैन तू भी दोषे रसूल का शाह सवार है, पर कब, जब सरकार की मर्जी हो, का नहीं, जब तेरी मर्जी हो। तो कितनी मर्तबा सवार, जितनी मर्तबा तेरी मर्जी हो। एक दिन में कितनी मर्तबा का, जितनी मर्तबा तेरी मर्जी है। तो तू चाहे तो फिर नमाज में भी सवार हो जाए तो मोहम्मद को कहे सल्लल्लाहु। बात समझ में आई है। अब शहादत की कीमत बदलेगी नहीं बदलेगी। लोगों को ये एतराज है, वो जी बड़े बड़े नबी शहीद हुए, रसूल शहीद हुए, और ये साहबा शहीद हुए, खुलफा शहीद, इतना प्रचार किसी का नहीं है। यार फजले जुजी में अगर कोई गैर नबी भी आगे निकल जाए तो क्या मजा है। क्या बात है। मैं पूछता हूँ जितने अंबिया मुरसलीन दुनिया में आए और दुनिया से चले गए, एक भी कोई नबी या रसूल ऐसा है जिसने कुर्र जमीन से कुफ्र का खात्मा किया हो। उलमाए किराम तशरीफ लाए, मुमकिन आपकी इत्तला में मेरी इत्तला में न हो। आदम अलैहिस्सलाम पहले अल्लाह के नबी हैं, वो भी कुफ्र देख के चले, उनकी औलाद में से लोगों ने कुफ्र किया। तो 1,24,000 से कमो बेश अंबिया और मुरसलीन दुनिया में गुजरे, लेकिन कुल रुए जमीन से कुफ्र का खात्मा कोई न कर सका। अब अगर औलादे फातिमा में से कोई ऐसा शख्स हो जो कुर्र जमीन से कुफ्र का खात्मा कर डाले तो फिर इसमें ये मुबालगा होगा। इमाम महदी आखिर ज़मान कौन है? अल महदियो मिन्ना अहलिल बैत। जिसको इमाम महदी आखिर ज़मान कहते हैं, वो मेरी फातिमा का लाडला है, वो मेरे खानदान का फर्जंद है, उसके अंदर मेरा खून है। हज़रात उलमाए किराम से मुद्दबाना दरखास्त है कि क्या मैं इसमें कोई मुबालगे की बात तो नहीं कर रहा कि उनके जमाने में कुफर नहीं रहेगा। अगर किसी नबी के जमाने में कुफर खत्म ना हुआ हो, औलादे फातिमा का एक जियाला सपूत कुर्र जमीन से कुफर का खात्मा कर दे, मुबालगा होगा। अगर कुल कायनात में ऐसी शहादत किसी की ना हुई हो जैसा हुसैन की हुई, तो मुबालगा नहीं है, ये फजल जुज़ी है। ऐसा मसला हल हुआ नहीं हुआ।
میں آدھ گھنٹہ بول چکا ہوں, آدھ گھنٹہ باقی ہے. جی آدھے گھنٹے سے کچھ تھوڑا زیادہ ہو گیا. سبحان اللہ, صبح ورکنگ ڈے ہے. کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو دوستوں کی دعوت پر تو آئے ہوتے ہیں لیکن تقریروں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. کہتے یا اللہ یاد آفل بلیاد, یاد آفل بلیاد. ایک مرتبہ میں کبھی نوجوان تھا تو آواز بڑی اچھی تھی, صحت بڑی اچھی تھی, تو تقریروں کا بڑا شور شار تھا. گوال منڈی میں تقریر ہو رہی ہے تو ایک اسے نیا نیا پاکستان بنا ہے, تو دلی سے کوئی ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تو وہ کوئی تقریر کرنے لگے تو اردو میں بات کریں تو ہمارے پنجاب میں جزاک اللہ اور مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ہندوستان میں جزاک اللہ اور مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. دلی میں کم از کم جزاک اللہ داد دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. واہ, تو پنجاب میں جزاک اللہ استعمال ہوتا ہے, بہت ہو گئی ہے. اب وہ آدمی جزاک اللہ کہ مجھے لوگوں نے دیکھ لیا, میں نوجوان آدمی تھا, کچھ شعر شور بھی ٹوٹے پھوٹے پڑھ لیتا تھا, صحت بھی اچھی تھی تو باتیں بھی چار کر لیتا تھا. لوگوں نے کہا پھر شاہ صاحب تقریر کریں, اجتماع بڑا خوب تھا. تو جب لوگوں نے جزاک اللہ کہا شروع تو وہ ڈاکٹر صاحب اور ٹیڑھے سیدھے ہو کر کے باتیں کریں. ان کو بس آ گیا, ان کا لوگ داد دے رہے ہیں. ان کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ داد نہیں, یہ فریاد ہے. آخر جب وہ نہ سمجھ پائے تو ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا یار جزا بھی کلا. اس طرح تقریریں سننے والے لوگوں میں جزا بھی کلا والے لوگ موجود ہوتے ہیں. حساب برابر رکھنا پڑے گا. عرض خدمت ہے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس وقت کسی کی مصیبت پڑے تو بھی اس کے شہادت کی عظمت کو رنگ ملتا ہے, لیکن کبھی کسی کے ہاں اس کا تعلق ایسا بن جائے کہ جو عظمت والا ہو تو اس کی وجہ سے بھی اس کے درجے کو فروغ ملتا ہے. حضرت امام حسین کی شہادت کے رنگ میں ایک نرالی بات جو ہے اس پر آپ نے غور نہیں کیا ہوگا. وہ کیا؟ جیسا کہ ہمارے علماء کی تحقیق ہے کہ باقی انبیاء علیہ السلام میں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں نبوت کا مابین امتیاز کیا ہے. یہ سرکار کی بھی نبوت ہے, باقی نبیوں کی نبوت بھی نبوت ہے. اس نبوت میں اور ان نبوتوں میں کیا فرق ہے؟ اب سنگیو بڑی مدت آج ناروے نے ساتھی آئے, کافی زمانہ میں جانا رہا وقت پھر وقت بڑھ جا. ہاں کبھی فرصت میں سن لینا طویل ہے داستان. عالم جتنا بوڑھا ہوتا جائے قیمت بڑھتی جاتی ہے. حکیم ہو, ڈاکٹر ہو, لائر ہو, یہ لوگ جتنے بوڑھے ہوتے جائے قیمت بڑھتی جاتی ہے. آواز مدم پڑے لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ فروغ پہ رہتا ہے. سرکار کی نبوت میں اور باقی انبیاء علیہ السلام کی نبوت میں مابین امتیاز, یعنی ڈفرینشا, دونوں کو جدا کرنے والا. حضور بھی نبی ہے, باقی بھی نبی ہے. ڈفرینشا کیا, فصل کیا ہے؟ کہ باقی نبیوں کی نبوت ایسی ہے, ان کو نبوت ملی تو نبیوں کی شان میں اضافہ ہوا, لیکن سرکار کی ذات پاک وہ ذات ہے, سرکار کو نبوت ملی تو نبوت کو نیا مقام مل گیا جو پہلے کبھی نہ ملا تھا. آپ کو کہ یہ محض ایک جذباتی قسم کی بات ہے, اس کی حجت شریعہ یہ کادو زیتوہا یدیو وہ لو لم تمسس ہو نار, اس کے ماتحت بیضاوی نے لکھا ہے. بیضاوی درسیات کی کتاب ہے, لیکن اب جب درس نظامیہ کا نام سن کے نا تو برخوردار بڑے الرجک ہوتے ہیں. اتنے لمبیاں چگڑیاں کون پایا تو یہ جے کمائیاں بھی پہ کرنے ہو دنیا تقریر ایک بزرگ اولیاء اللہ پر تقریر پہ کرنا, ان اولیاء الا المتقون. ترجمہ کرنا اللہ نے ولی جڑے متقین بغیر نہیں, حالانکہ اس اجماع مفسرین کے مطابق اولیاء اللہ کی یہ بحث ہی نہیں ہے. یہ کعبے کی تولیت کے بارے میں ہے کہ کعبے کے متولی صرف متقی ہو سکتے ہیں. یہ ولی بمانے متولی ہے, یہی پتہ نہیں کہ ولی بمانے ولی ہے یا ولی بمانے متولی ہے. یہ اجماع مفسرین کا ترجمہ ہے. تو
اب بھیزاوی جو ہے، اب کون پڑھے جناب؟ یہ بھیزاوی مشکل کتاب ہے، پھر طرح طرح کے بھیزاوی پر الزام، جناب اسے یہ قصور کیے، وہ پڑھی بھی ہے۔ علامہ بھیزاوی کہتے ہیں کہ کیا مراد ہے، یہ کادو زیتوہا یدیو ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی دے اگرچہ اس کو آگ نے نہ چھوا ہو۔ یہ مجاز کی زبان ہے۔ کیا مراد ہے؟ تیل سے کیا مراد ہے؟ کہا تیل سے حقیقت حقہ محمدیہ مراد ہے، اور روشنی دے یعنی سرکار کی حقیقت حقہ محمدیہ، کائنات کا وہ آفتاب عالم تاب ہے جو اپنی روشنی میں کسی کا محتاج نہیں۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو آگ نے نہ چھوا ہو۔ آگ کے نہ چھونے سے کیا مراد ہے؟ کہ آگ کے نہ چھونے سے مراد یہ ہے کہ اگر سرکار کو نبوت نہ بھی ملتی تو ساری کائنات کی سروری کا تاج سرکار کے سر پر ہوگا۔ یہ وجہت شریعہ ہے کہ باقی نبیوں کو نبوت ملی تو ان کو نیا مقام مل گیا، لیکن سرکار کو نبوت ملی تو سرکار کو نیا مقام نہیں ملا، نبوت کو نیا مقام ملا۔ بے شک امام عالی مقام کی شہادت میں یہ فاضل رنگ ہے۔ باقی شہید ہوئے تو شہیدوں کو عظمت ملی، لیکن امام جنت مقام رہنے دے، لپٹنا جھپٹنا جھپٹ کر لپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ گرمی جو ہے نا یہ زندگی کی علامت ہے۔ آنے سن آواز نہیں یس نہیں ہنسنی کہ نہیں یس نہیں۔ احسب الناس ان یترکوا، آواز اشنی کہ نہیں یس نہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ مسیح آواز یہ تتاؤنے علامت ہے۔ اب جو بات سمجھنے والی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت امام حسین کو شہادت ملی تو شہادت کو نیا مقام مل گیا۔ کس طرح نیا مقام ملا؟ کہ سرکار کی زبان منہ میں لے کے چوسنے کی قیمت زیادہ ہے یا شہادت کی؟ 100 شہید ملائیں سرکار کے چہرے کو ایمان کی ایک نظر سے دیکھ کر ایمان کی حالت میں مر جانے کا نام صحابی ہونا ہے۔ اگر کروڑ بھی شہید ملائیں صحابی بنے گا؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین کی شہادت حضرت امام حسین کے مرتبے کی ترقی کا ذریعہ نہیں بنی، بلکہ شہادت کو نیا مقام مل گیا، جیسا کہ نبوت کو سرکار کی بارگاہ میں نیا مقام۔ سمجھ آگئی؟ جو پھر میٹیریل کی قیمت بڑھتی ہے نا پھر، اور حضرت امام حسین خود بتائیں گے کہ میرے میٹیریل کی قیمت کیا ہے۔ بین الاقوامی ایویڈنس، پوری دنیا کی ملی جلی شہادت، جتنے دنیا میں بہادر لوگ گزرے ہیں ان میں ایک رستم کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ رستم بڑا بہادر آدمی تھا، لیکن رستم کی بہادری کی ایک آخری مثال دنیا میں جو پائی گئی ہے، شاید وہ آپ کے کورس میں نہیں تھی، شاہنامہ فردوسی اگر پڑھیں، وہ میں نے 60,000 اس کے اشعار سارے خود مطالعہ میں نے کیے ہیں کسی مقصد کے لیے۔ وہ 60,000 اشعار جو ہیں وہ میرے پاس محفوظ بھی ہیں، شاہنامہ فردوسی پورا موجود ہے، اور میرے اس پر نشانات بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ بتاتا ہے کہ کسی وقت اس کا بھانجا تھا بیجن، توران کے علاقے میں کشتی لڑنے کے لیے گیا۔ افراسیاب کی بیٹی تھی، منیہ نام تھا، اس کو باڈی اپنی دکھاتے ہوئے اس منیہ نے دیکھ لیا، وہ عاشق ہو گئی۔ بادشاہوں کے گھوڑے درختوں پہ چڑھا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ لڑکی کو کوئی ہدایت کرے، اس نے اس مسافر کو پکڑ کے جیل خانے میں بند کر دیا اندھے کنویں میں کہ میری بیٹی اس کی وجہ سے آوارہ ہوئی ہے۔ اب رستم کو کسی نے تانا دیا کہ بڑے جوان بڑے پھرتے ہو، تمہارے بھانجے بیجن کو لوگوں نے اندھے کنویں میں بند کر رکھا تو تم کچھ نہیں کر سکے ہو۔ اب رستم اس وقت بھیس بدل کے توران کے علاقے میں چلا گیا، وہاں جا کے اس نے شادی کر لی، اور شادی کر کے وہاں کی باشندگی حاصل کر لی، اور تلاش کرتا کرتا اس کنویں کے پاس سے جا گزرا،
اتنے میں دیکھا کہ ایک بڑی حسینہ جمیلہ رانا زیبا پری پیکر خاتون راستے میں آ گئی اور یہ بیکی بیکی باتیں کر رہا ہے، لیکن وہ بھانپ گئی. وہ کہتے ازدو بوئے یارمی بویم، مجھے کسی آشنا کی بو آتی ہے. انہوں نے کہا تو بتا ہے کون؟ انہوں نے کہا منیہ منم دخت افراسیاب برہنہ تنم رانا دید آفتاب برائے یکے بیجنے شور بخت فتادم سے تاجو فتادم سے تاجو. وہ تاجو تخت کی اکیلی وارثہ تھی. اس نے کہا مجھ سے پوچھتے میں کون ہوں؟ منیہ منم دخت افراسیاب، میں افراسیاب کی وہ بیٹی ہوں جو آئدہ کراؤن پرنسیس تھی، لیکن برائے یکے بھیجنے شور بخت، بیجن بد وقت کے لیے فتادم سے تاجو فتادم سے تاجو. میرے باپ نے کہا کہ تو اس سے باز آنی تو تاج و تخت سے معلوم کر دوں گا. میں نے کہا باز نہیں آ سکتی. اس نے مجھے تاج و تخت سے معلوم کر دیا، برائے یکے بھیجنے شور بخت فتادم سے تاجو فتادم سے تخت. یہ مجھے ایسے حالات سے گزرنا ہوا. کہا بتا سکتی وہ ہے کہاں؟ اس نے کہا یہ اس کنویں کے پاس کھڑے، یہاں وہ بند ہے. اس نے ایسا کیا، ایک چٹان اٹھا کے لایا، وہ پشت کے پیچھے رکھی اور لاتوں کا زور دے کے 100 من کی چٹان تھی وہ پیچھے دھکیل دی اور بیجن کو اس نے ہاتھ نیچے لٹکا کے بیجن کو بیچ میں سے نکال لیا. اس عرصے میں اس کی وائف جو تھی وہ پریگننٹ تھی. اب وہاں ملک چھوڑتے وقت کہتا ہے بیگم سے اگر لڑکا ہو مجھے چٹھی لکھ دینا، میں جانوں میرا بیٹا جانے، اگر لڑکی ہوئی تو تیری ہے. اب جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام اس نے سوراب رکھا اور سوراب نام رکھنے کے بعد اس کو چٹھی لکھ دی کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے کہ مجھ سے لے نہ جائے. یہ تو تماشا روزانہ یہاں دیکھتے ہو نا، بڑے بڑے چنگیاں بندے غلط پیش آئی. اب جناب وہ چلا گیا، بیٹا بعد میں ہوا. اب وہ بڑا ہوا، اس نے کہا ایک اور بات میں بتاؤں کہ اگر تو چٹھی مجھے نہ بھی لکھ سکو، یہ میرا بازو کا تعویذ، بڑے پٹھے تقسیم سمجھی گئی والا پیو پروان سا، میرا کمر بند، یہ اس کو دکھا دینا کہ تمہارا باپ اس سائز کا آدمی تھا. وہ پھر مجھے خود تلاش کر لے گا. جب بڑا ہوا تو ماں ادھر تو خط لکھ دیا لڑکی ہوئی، ادھر بیٹے کو اس نے بازو کا تعویذ بھی دکھایا اور کمر بند بھی دکھایا، ساخت اور ڈیل ڈول بھی بتائی. وہ نے کہا میں ایسے باپ کا بیٹا ہو کر کسی کے پبلک کا ملازم بن کے رہوں؟ آرمی میں بھی صرف اس لیے بھرتی ہوا. وہ کہتا ہے کہ تراسی مزرتا بسانو کنم، ہاں تراسی مزرتا بسانو کنم ترا بانوے شہر ایران کنم. میں ایک وقت آئے گا کہ میں اور میرا باپ دونوں مل کے نا دونوں قوموں کو دو کے تختے الٹ دیں گے. وہ کیکاؤس کا تختہ الٹ دے گا اور میں افراسیاب کا تخت الٹ دوں گا، ملک کا ایک کر لیں گے اور تو ملکہ بن جائے. اس آرمی میں بھرتی ہو کر دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو چیلنج کیا، مقابلے میں آگے. سنگل کمبیٹ کا ٹائم تھا. ادھر سے یہ سوراب گیا، ادھر سے رستم آیا، ادھر سے بادشاہ افراسیاب تھا، ادھر سے کیکاؤس تھا. یہ گیب گودرز اور سیاوش ان سب کو مار کے ٹکڑے کر کے اسے پھینک دیے. اب کرتے کرتے ان دنوں رستم نے پہلوانی چھوڑ دی تھی اور جنگل میں جا کے بیٹھ گئے تھے. یہ ریٹائرمنٹ کے دن تھے. جا کے کیکاؤس نے کہا یار تم لڑو. اب وہ جتنے بھی پہلوان تھے سب اس نے گرا دیے. اس نے کہا یار اب میرا کون سا لڑنے کا وقت ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں نے پریکٹس بھی چھوڑ دی، ایکسرسائز بھی نہیں کرتا تو کیا لڑوں گا. سیاسی لوگ ہوتے ہیں بڑے ہوشیار ہیں. اس نے کہا تھوڑا نام بدلی سٹنے نہ یرا جے تو ٹائی کے داتا اساں رستم سا جے تو ٹھئی پہ تھا اساں دسنے نہ کون تھا. اس جال میں وہ آ گیا. اب جناب دونوں آمنے سامنے جب آئے، اب رستم کی ڈیل ڈول دیکھ کے اسے کہاں خیال کہ یہ رستم ہے. لیکن جس وقت اس نے سوراب کو دیکھا نا، انہوں نے کہا پوری زندگی میں میرے جوڑ کا آدمی تو آج پہلی مرتبہ تھا. میرے سٹرکچر کا، میرے سائز کا، میرے پٹھوں کا، میری ویلیو کا آدمی تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، آج پہلی مرتبہ دیکھا. خدا خیر کرے. جب تھوڑی دیر ریلم پیل ہوئی تو اس نے ایک ہاتھ مارا، سوراب نے باپ کو گرا لیا. اس کو یہ نہیں پتا یہ میرا باپ ہے. اس وقت رستم اٹھتے وقت نام تو بدلا ہوا تھا، لیکن جوش و جلال کی حالت میں اپنے وطن کی بولی بولنا، اپنا اصلی نام لے لینا، اپنے خاندان کا نام لے لینا، یہ انسان کی عادت ہے. اٹھا کہتا ہو رستم برخیز و مردانگی بھینگیز. اور رستم اٹھو کیوں مر رہے ہو؟ کوئی اپنے مردانگی کے جوہر دکھاؤ جس میں ساری زندگی گزاری ہے. جب یہ جملہ اپنے آپ کو کہا تو اس کے تر و توش میں ایک توانائی آ گئی.
اس نے ایسا ہاتھ مارا سوراب کو گرا لیا, گرا کے جب اس کے پیٹ میں خنجر مارتا ہے اس کی انتڑیاں باہر آ رہی ہیں, اس وقت وہ کہتا ہے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں تم پہلوان ہو. انہوں نے کہا نہیں میرا نام سوراب ہے اور میں رستم کا بیٹا ہوں. اس نے کہا رستم کی تو اولاد ہی کوئی نہیں تھی. انہوں نے کہا میرا باپ ایسا آدمی ہے اگر تم مچھلی بن کے سمندر میں چلے جاؤ میرا باپ تمہارا پیچھا کرے گا, اگر تم ستارہ بن کے آسمان پر چلے جاؤ میرا باپ تمہارا پیچھا کرے گا, شہباز بن کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ جاؤ میرا باپ تیرا پیچھا کرے گا, کبھی نہیں چھوڑے گا. اس نے کہا نام, اس نے کہا رستم. اس نے کہا رستم کا تو بیٹا ہی نہیں تھا. اس وقت اپنا کمر بند اس نے نکالا اور بازو کا تعویذ نکال کے باپ کو دکھایا کہ یہ اس کا ہے. اب رستم نے جب دیکھا پہچان گیا, دھڑام سے وہ جا لگا. لوگوں نے گرتا تو دیکھا پر اٹھتا نہ دیکھا. اس پر مسٹر گبن نے ایک بات مطلب کمپیریزن کے دی ہے. اس نے کہا دی نیم آف رستم کین ناٹ بی مینشنڈ in presence of Imam Hussain because he devoted all his family as well as his darling Imam Ali Asghar at the scorching sand of Karbala Muhalla in the case of thirst and hunger. کہ رستم نے جتنی بہادری کی ہے وہ روٹی کھا کے کی ہے, واہ حسین جو تو نے بہادری کی ہے وہ فاقہ رہ کے کی ہے, اور رستم نے جو بہادری کی ہے تنخواہ پا کے کی ہے, اور تو نے جتنی بہادری کی ہے تنخواہ دے کے کی ہے. اور رستم نے جو بہادری کی ہے وہ دشمنوں پر اس نے سارے طاقت کو آزمایا ہے. بیٹے کو پہلی مرتبہ جب اس نے گرا ہوا دیکھا تو لوگوں نے گرتے ہوئے تو اسے دیکھا پر اٹھتے ہوئے نے دیکھا. واہ حسین, واہ حسین, واہ حسین کہ تو نے عرض خدمت ہے سبحان اللہ کہ رستم نے جتنی بہادریاں کی ہیں اس میں آخری بات یہ ہے کہ بیٹے کو تڑپتے دیکھنے کے بعد پھر اس کے بازوؤں میں ہمت نہ رہی. واہ حسین, واہ حسین, دل آوروں میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے. یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے. یہ ایک بین الاقوامی ایویڈنس ہے جو بتاتی ہے کہ بہادری کے ترازو پر تولا جائے تو حسین جیسا بہادر کوئی نہیں. لیکن حضرت امام حسین خود اپنی لیگل ویلیو پر تبصرہ کرتے ہیں. آئے ہائے, قاسم کی لاش سامنے تڑپ رہی ہو, علی اکبر کی لاش تڑپ رہی ہو, حضرت امام علی اصغر کی لاش تڑپ رہی ہو, خیموں کو آگے لگی ہوئی ہوں, امام زین العابدین بستر حلالت پر پڑے ہوئے ہوں, میدان کربلا کا تپتا ہوا ریگستان ہو, کئی دنوں کا فاقہ ہو, کئی دنوں کی پیاس ہو, اس وقت گھوڑے پر وقت پر سوار ہو. واہ حسین, تیری جیسی تیاری, تیری جیسے جوان مردی, تیری جیسے سپہ سالاری, تیری جیسے جنگ آزمائی تو کائنات میں کہیں کسی نے دیکھی نہیں. آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, وہ منظر دیدنی اور شنیدنی ہے جو میدان خیبر میں حضور مولا مرتضیٰ جانے لگے. سرکار نے اپنا دلدل عطا فرمایا. ابن جوزی نے دلدل کی حدیث کو کہا موضوع ہے, اے ظالم خدا تجھ سے حساب لے گا. ابن جوزی جس کو سب مولانا اللہ علیہ جب کہتے ہیں حیرت ہوتی ہے بڑی. سرکار والی بغداد کے منکرین میں سے ہے. یہ وہی بدنصیب آدمی ہے جس نے کہا ہے کہ میں نے حضرت غوث پاک کی ہڈیاں نکال کے قبر سے دریا دجلہ میں بہا دیا, آپ کو اس میں زیارت کے لیے کیوں آتی ہے؟ یہ وہ آدمی ہے. شاہ عبد الحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیاء اللمعات شرح مشکات کے مقدمے میں لکھا ہے. اور اس سے آگے ان کو اطلاع غالباً نہیں ہو سکی. النجوم الزائرہ فی تاریخ ملوک المصر والقاہرہ اس کے ذریعے موجود ہے کہ میں نے آپ کی ہڈیاں نکال کے دریا میں پھینک دی, اب لوگ زیارت کے لیے کیوں آتے ہیں؟ ابن یونس اور ابن جوزی ان دونوں نے کوئی ایسے سازش کی تھی جس کی وجہ سے حضرت والی بغداد کی ساری جائیداد اوقاف میں لی جا کر میرے جد کریم سید شاہ عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جزیرہ میں جا کے نظر بند کیا تھا. پھر کوئی ایسی گھٹیا ان سے حرکت ہوئی کہ دونوں کے منہ کالے کر کے اور گدے پر دو رویہ سوار کر کے ان کو تمام بغداد کے گرد و نواح میں پھیلایا گیا اور ذلت کی زندگی گزاری. قد ناٹا, چہرہ کالا اور رنگ کرتا تھا داڑھی کو, گردن بالکل باریک سی, سر بھاری سا, قد ناٹا سا, رنگ کالا سا, داڑھی کو رنگا, اس سے چہرے کی شکل ایسی خراب ہو گئی, داڑھی گئی نچ اور کوئی تنکا ادھر ادھر رہ گیا. الذی خبث لا یخرج الا نکدا. ان حالات سے وہ شخص گزرا.
اس نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ موضوع ہے دلدل والی. یاد رکھے جس حدیث کو وہ آل بیت کی شان میں اور ابن جوزی موضوع کہے، محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ وہ یقیناً جھوٹ کہتا ہے، اس لیے کہ بغض آل بیت کا مریض ہے. ہاں ابن جوزی حدیث کو ضعیف کہے. یار نبی پاک علیہ السلام کے گدے مبارک کے بارے میں کوئی حدیث ضعیف نہیں، علی کے بارے میں ساری حدیثیں ضعیف ہیں، حسین کے بارے میں ساری حدیثیں ضعیف ہیں، حسن کی شان میں جتنی حدیثیں ضعیف ہیں یا موضوع ہیں یا ضعیف ہیں یا موضوع ہیں یا ضعیف ہیں. ظلم و ستم کی انتہا نہیں ہے. انصاف کا لہو دلدل پر سوار کرنے لگے. سرکار نے فرمایا علی آ یہ لے کرتا، یہ لے پگڑی. کرتا کون سا ہے؟ خاتون جنت کے ہاتھ کا سلا ہوا ہے، سرکار نے پہنا ہوا ہے. کہ اب میدان میں جانے لگے ہو، ہاتھ خاتون جنت کے لگے ہوئے، بدن سرکار کا لگا ہوا، یہ پہن کے جاؤ، دیکھتے ہیں کہ تمہارا بگڑتا کیا ہے. میدان کربلا میں وہی کرتا حضرت امام حسین نے پہنا ہوا ہے، وہی پگڑی حضرت امام حسین کے سر پر ہے. علی تم جاؤ، دیکھتے تمہارا بگڑتا کیا ہے. اے حسین تم جاؤ، دیکھتے کہ تمہارا مشن پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جہاں بڑے بڑے دلیروں بہادروں سورماؤں کے پتے پانی ہو جائیں وہاں تو ابھر کے دکھائے. اور ایسی حالت میں جس وقت کے میں علی کو سوار کروں تو میں اس کو خود دلدل پہ سوار کروں، جب تیری سواری کا وقت آئے تو کوئی سوار کرنے والا نہ ہوا. سرکار تشریف لے جائے معراج کو تو جبریل امی آ کر کے براق کو پکڑ کے کھڑے ہوں اور میں علی کے دلدل کو پکڑ کے کھڑا ہوں. جب تیری باری میدان کربلا میں آئے تو تیرا گھوڑا پکڑنے والا کوئی نہ ہو. اس وقت یہ کرتا نتیجہ لائے گا، اس وقت یہ پگڑی نتیجہ لائے گی. حضرت امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کر کے مخالفین کو کہتے ہیں انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی. دوڑی پچی تو سید بننے لا سید نے بننا ہے. بلی نے بچے نہیں اپنی لکیراں تقید آنکھوں نے بچو یہ شیر آنا بلی نہ بچا ہے. جرت کا وقت آئے گا تو پتا چلے گا کہ سید ہے. انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفخرا حین افخرو. جانتے ہو میں کون ہوں؟ اور جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی، خاندان ہاشمیہ کا چشم و چراغ، جو پہلوان اور عالم. پہلوانا نے مغزرے کام کرنے تکڑے نے رنگ کلنے ہونے جنہ کلنا ہونا تو پیچھے پاس آنا تک باہر سیکٹری نال بیسن لئی بنا وہ پچھلا اچھی کیسی کرائی تھی جلنا رہنا. مغز کام کرنا ہوتا ہے نا پتا ہے کہ یہ سیکٹری ہے تو کلوان پہلوان وہ پیچھے آپ رہا میں اس میں آپ کا بیٹا ہوں جو علی ہے، جو خاندان ہاشمیہ کا چشم و چراغ ہے، پہلوان ہے، دلیر ہے، بہادر ہے، عالم ہے. اب فخر کے لفظ کو لوگ اتنا دہشت ناک نظروں سے تکتے ہیں، دیکھتے ہیں، الرجک ہوتے ہیں. ارے کہیں آ رہے ہیں میں فلانا پتر ہاں، نسب کوئی چیز نہیں، اور نسب چیز نہیں تو بدلنے کیا پھرنے ہو. ماں پہ کو کم میں نہ بتانا یاد یارا پھر بہادریاں علی کری دسیا تو نارا تھوڑے پیو کیا مارا پاسے کو نائی صاحب لڑائی بہادری کی تھی تو اس کی نشان حیدر لبا تو اس نے گران ہی روڈ بنانے لگے تو غلام ملکہ نہ سا ملکہ آخر اس کے آخو روڈ ملکہ انہوں نے کہا روڈ مقصود کہا جناب یہ جگہ آسانی ہے تے نائیہ نے نائے پر انہوں نے کہا جان نائی دہت نہ رہے تو اس نے کس طرح لگونا جان علی کی لگ رہی ہے. مقاتل الطالبین مطالعہ کریں، پورے عالم اسلام کی تاریخ میں چیلنج کرتا ہوں ایک قبیلہ ایسا نہیں جس کے خاندان کے لوگ اتنے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہوں جتنا جناب ابو طالب کی اولاد کے لوگ شہید ہوئے. اس سبجیکٹ کا نام ہی مقاتل الطالبین ہے. مطالعہ کر کے دیکھیں، مقدر کی بات ہوتی ہے، کسی کی کوئی چیز استعمال میں آتی ہے، کسی کی نہیں استعمال میں آتی. اب جناب
حضرت امام حسین کہتے ہیں انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفخرا حین افخرو، اگر میں قیامت تک بھی اس پر فخر کرتا چلا جاؤں تو میرے لیے بس ہے۔ ہمارا جدی رسول اللہ اکرم محمد شاہ، وجدی رسول اللہ اکرم محمد شاہ، وَنَحْنُ سِرَاجُ اللَّهِ فِي النَّاسِ يَظْهَرُ، میرا جد قریب جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کائنات میں پیدا ہونے والا میرے نانے کے برابر کا کوئی نہیں، اس لیے میرے برابر کا بھی کوئی نہیں۔ آؤ میرا دیکھو ہوتا کیا ہے، اور ہم ہی وہ چراغ ہیں جو جلیں گے تو روشنی۔ وہ فاطمہ تو امی، یہ ماں ہونا مولانا نسب ہے کہ کسب ہے؟ نسب ہے نا، وہ کسی نے کر جمنا، کسی نے اپنی بہادری نہ کمتنی نہ، اس نے نہ ہے نسب۔ تو امام حسین نے اپنی کوالیفیکیشن کا ذکر نہیں کیا، فرمایا فاطمہ تو امی صلالت احمدہ وعمی یدعا ذا الجناحین جعفر، وہ جو نبی کریم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہوئی ہے نا، وہ میری ماں ہے، اس کا نام فاطمہ ہے۔ جو مر کے جنت کی فضاؤں میں پروں کے ساتھ اڑتا ہے وہ میرے خاندان کا چچا ہے، وہ میرا چچا لگتا ہے، میں اس کا بھتیجا ہوں۔ اب بتاؤ میرے جوڑ کا تم میں سے کون ہے؟ واضح ہوئی بات۔ حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ ایک میدان میں فخریہ پڑھتے ہیں، آپ کے زندگی کے موقع دیکھیں۔ ایک مرتبہ کوئی تابعی آپ سے کہتے ہیں صحابہ کا ذکر کریں، صحابہ میں کیا فضائل تھے؟ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فضائل بیان کیے، کوئی سرکار کے خلیفہ رسول ہیں، وہ یار غار ہیں، سرکار کے دکھوں میں شریک ہونے والے ہیں، جن لوگوں نے احسانات کے ہر کا بدلہ دیا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ نہیں دیا جا سکا، صدیق اکبر کا بدلہ نہیں دیا۔ فاروق اعظم وہ پہلا انسان ہے کہ جب مسلمان ہوا تو کھلے طور پر اسلام کے ڈنکے بجے۔ حضرت عثمان غنی وہ آدمی تھے 2 مرتبہ سرکار سے جنت خریدی۔ اس نے فضائل بیان کیے ان کے، سمجھ آ رہی ہے کہ جناب علی مرتضی صحابہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے؟ اس لیے اولاد فاطمہ میں سے جو ہوگا وہ اس کا پاس کرے گا کہ صحابہ کون ہیں۔ ہمارے جد کریم کا موقف کیا ہے صحابہ کی؟ جب تعریف بیان کی ان کا جناب ہم آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کی کیا شان ہے؟ انا بھوت راب، میری کیا شان ہے؟ میں تو مٹی والا ہوں، میں تو مٹی والا صحابی ہوں۔ پوچھنے والا ماننے والا تھا، اس لیے اس کے سامنے عاجزی کا کلمہ کہنا مناسب تھا۔ لیکن جو منکروں سے واسطہ پڑا تو جناب علی مرتضی کیا کہتے ہیں؟ محمد النبی اخی وسری، محمد النبی اخی وسری، وحمزہ تو سید الشہداء عمی، جس کا نام محمد رسول اللہ، جو اللہ کا لاڈلا نبی اور کل کائنات نبیوں کا بادشاح ہے، وہ میرا بھائی بھی ہے اور میرا سسر بھی ہے، اور جو میدان احد کا سید الشہداء ہے وہ میرا چچا جس کا نام حمزہ ہے۔ وَجَعْفَرٌ الَّذِي يُمْسِي وَيُضْحِي يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ ابْنُ أُمِّي۔ یہ طالب علمہ نہیں سن رہی ہیں جناب، طالب علمہ کے پڑھیا کرنا تو جتنے پڑھنے سے نا کوئی ویران کی مسیدیاں تربوڑیاں جناب گوں 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 کرن نا، اساں بھی نال گوں گوں کریے تو مزہ چھے جیسا ساز بجنے۔ ایمانداری سے بتائیں اس راگ میں کیا سوز ہے؟ یہ مسجدوں میں پڑھے جانے والی لے ہے۔ وَجَعْفَرٌ الَّذِي يُمْسِي وَيُضْحِي يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ ابْنُ أُمِّي، جس کا نام حضرت جعفر طیار ہے، جو صبح شام فرشتوں کے کاروانوں کے ساتھ اڑتا ہے، وہ میری ماں کا بیٹا ہے۔ حضرت حیدر کرام
وبنت محمد سکنی و ارسی وبنت محمد سکنی و ارسی منوط لحمها بدمی و لحمی. دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سَكَنِي وَإِرْسِي، جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی سب سے پیاری بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، وہ میری زندگی کا ساتھی ہے اور میرے ساتھ وہ دلہن بنی ہے، اور اس کا خون اور گوشت پیچھے سے میرے ساتھ وابستہ ہی چلا آ رہا ہے، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، لحموں کا لحمی. وَسِبْتَ أَحْمَدَ ابْنَايَ مِنْهَا فَأَيُّكُمْ لَهُ سَامٌ كَسَامِي. کہا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دو نواسے ہیں وہ میرے بیٹے ہیں اور اسی ان کی صاحبزادی کے بطن مبارک سے ہیں. فَأَيُّكُمْ لَهُ سَامٌ كَسَامِي، وہی کہتا ہے کہ میں تو مٹی والا صحابی ہوں، اب منکروں سے واسطہ پڑا ہے. کٹا ڈاکٹر نال واسطہ پہ پھر میں بھی غلط کرنی پیسی نا. آپ فرماتے فَأَيُّكُمْ لَهُ سَامٌ كَسَامِي، تم میں سے کون ہے جس کا حصہ میری طرح کا ہو. اب یہ جھگڑا کہ کون پہلے ایمان لایا، مولوی صاحب کے قول کا حضرت مولا مرتضیٰ کے قول کے مقابلے میں کیا وزن ہوگا. سبقتکم الی الاسلام ترن، سبقتکم الی الاسلام ترن غلاما ما بلغت اوان حلمی. تم سب سے پہلے میں ایمان لایا، ابھی میری زندگی کے دن جوانی سے آشنا نہیں ہوئے تو میں سرکار سے آشنا تھا. سرکار اب دیکھا مٹیریل کتنا ستھرا مل گیا. اب امام حسین کا میدان کربلا میں کھڑے ہو کے دشمنوں کو للکارنا، کیونکہ مٹیریل سب سے اچھا مل گیا شہادت کو، اس لیے یہ شہادت شہادتوں کی سردار بن گئی. وما علینا الا البلاغ المبین. اس لیے جہاں مقام محترم ثابت ہو جائے گا وہاں نکاح ممنوع ہو جائے گا. اس کو کہ مقام کو محترم ثابت کرنے کا کیا طریقہ ہے. اس لیے کل بھی یزید ڈسمس تھا، آج بھی یزید ڈسمس ہے، کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر.